باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ اس دنیا میں جو ہم بوئیں گے وہی بروز محشر کاٹیں گے۔ یہ دنیا تو جانے والی ہے، یہ ایک پل کی طرح ہے، پہلے لوگ گزر گئے، ہم گزر رہے ہیں، آنے والے اس سے گزریں گے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس دنیا میں رہ کے ہم اپنی آخرت کو بہتر بنائیں۔ آخرت، چونکہ جب ہم آخرت کے بارے میں ہم سنتے ہیں، علماء سے پڑھتے ہیں، روایات ائمہ معصومین علیہ السلام کی فرامین جو ہے ان کو پڑھتے ہیں، تو انسان جو ہے وہ اس بات پہ، اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے، ہمیں اس دنیا میں ایسے رہنا چاہیے جیسے پروردگار چاہتا ہے، یعنی جو بھی کام کریں ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کریں۔ تو چونکہ ہم نے اس دنیا میں خدا کو راضی کرنا ہے، اور خدا کو راضی کرنے کا جو بہترین دن ہے، ان دنوں میں سے ایک دن روز جمعہ ہے۔ روز جمعہ کا ایک بہت ہی آسان ترین عمل ہے کہ جو عمل آپ کریں گے تو علماء فرماتے ہیں کہ آپ کی بخشش یقینی ہو جاتی ہے، کہ جو ہر انسان چاہتا ہے کہ میں بخشا جاؤں، یہاں تک کہ اپنے مرحومین کے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ وہ بھی بخشے جائیں، اپنے لیے بھی دعا انسان کرتا ہے۔ اور حکم بھی ہے کہ آخرت کے لیے دعا کی جائے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یعنی پروردگار سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ میری دنیا بھی بہتر ہو، آخرت بھی بہتر ہو، اور مجھے عذاب جہنم سے بچا لے اور جنت نصیب فرمائے۔ انسان جو دعا تو کرتا ہے۔ روز جمعہ کو ایک چھوٹا سا عمل علماء نے بیان کیا، اگر یہ ہم کریں گے تو ایسے بندے کی بخشش یقینی ہے۔ اور یہ عمل کون سا ہے؟ عمل بھی بڑا آسان ہے۔ آپ نے روز جمعہ کو 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھنی ہے، 100 مرتبہ استغفار پڑھنی ہے، اور 100 مرتبہ آپ نے درود پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ درود پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد 100 مرتبہ آپ استغفار پڑھیں گے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور اس کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں گے۔ تو علماء فرماتے ہیں ایسے بندے کی بخشش یقینی ہے، لیکن کوشش کریں کہ اس عمل کو جاری رکھیں اور خدا کی طرف رجوع کریں، خدا کی اطاعت کریں، خدا کی عبادت کریں۔